إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ النور کی تفسیر شروع کریں گے. 18ویں پارے میں 213 صفحہ نمبر 316. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن اپنے مقدس تین کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ، یہ ایک عظیم سورت ہے، انزلناہا، جو ہم نے اتاری ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے، یعنی اوپر سے نیچے اتارا ہے. وفرضناہا، اور فرض کر دیا اس کو ہم نے، یعنی نفل یا سنت نہیں، فرض کر دیا ہے. وانزلنا، اور ہم نے نازل فرمایا، فیہا، اس کے اندر، آیات بینات، واضح نشانیاں، کھلی کھلی آیات، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، نصیحت حاصل کرو. الزانیۃ، وہ عورت جس نے زنا کیا ہو، والزانی، اور وہ مرد جس نے زنا کیا ہو، فجلدو، پس ان کو کوڑے مارو، کل واحد، ان میں سے ہر ایک کو، منہما، ان دونوں میں سے، 100 جلدۃ، کوڑے. ولا تأخذکم، اور نہ تمہیں پکڑے، بہما، ان دونوں کے متعلق، رأفۃ، کوئی نرمی، فی دین اللہ، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے. ان کنتم، اگر ہو تم، تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھنے والے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لانے والے، یوم آخر پر یعنی کہ قیامت کے دن پر. وَلْيَشْهَدْ، اور ضرور گواہی کے طور پر موجود ہوں، عذابہما، جب ان کو یہ سزا دی جا رہی ہو، طائفتٌ، ایک جماعت، من المؤمنین، مومنوں کی. تو اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن فرماتے ہیں کہ یہ ایک صورت ہے جس کی جو ہم نے نازل فرمائی ہے، اور اس کی آیات کو ہم نے تم پر فرض کر دیا، اس کے احکام کو تم پر ہم نے فرض کر دیا ہے، اور اس کی آیات جو ہیں وہ کھلی اور واضح ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اور زنا کرنے والا مرد اور عورت، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اور تمہیں اس معاملے میں اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے کوئی نرمی نہ اختیار کرو، ان کے لیے کوئی نرمی نہ اختیار کرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اور یہ کہ جب ان کو یہ سزا دی جا رہی ہو تو مومنوں کی ایک جماعت وہاں پر موجود ہو، یعنی ان کے سامنے یہ سزا دی جا رہی ہو. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ یعنی کہ سورۃ النور ہے. نور کا معنی ہوتا ہے روشنی، اس کے اندر جو ہے وہ نور کا ذکر ہے. اللہ نور السماوات والارض، اسی غرض سے اس کا نام جو ہے سورۃ النور ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ سورۃ ایک یعنی کہ عظیم سورت ہے جو کہ ہم نے نازل کیا. نازل کرنے کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے اتارنا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اوپر ہیں، آسمانوں کے اوپر ہیں. جیسا کہ قرآن کریم کے اندر تقریباً 5-6 مقامات ایسے ہیں جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ سورۃ طٰہٰ کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 5 میں، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان یعنی اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں. اور سورۃ سجدہ میں فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض، هو الذی خلق السبع سماوات والذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. اللہ تبارک تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کے درمیان کی چیزوں کو پیدا فرمایا اور پھر عرش پر جا ٹھہرا. تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ
جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے، اور تہجد کے وقت آخری پہر جو ہے وہ رات کے آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ اور وہ حدیث جو اس دن بھی میں نے بیان کی تھی کہ ایک صحابی تھے حضرت معاویہ بن الحکم رضی اللہ عنہ، ان کی ایک لونڈی تھی، تو وہ بکریاں چرانے گئی تو ایک بکری جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا۔ اس نے آ کے جب بتایا تو ان کو بڑا غصہ آیا، تو معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ نے ایک اس کو تھپڑ دے مارا، اس عورت کو، لونڈی کو۔ تو پھر جو ہے وہ انہیں یہ یعنی احساس پیدا ہوا کہ میں نے اچھا نہیں کیا بیچاری کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کے آؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 2 سوال کیے اور فرمایا فَإِنَّهَا أَعْتَقَهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ 2 سوال کون سے تھے؟ ایک یہ تھا، اس سے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ۔ پھر پوچھا کہ جس اللہ کا میں رسول ہوں وہ رسول اللہ تبارک تعالیٰ کہاں ہے؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ فی السماء، آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مومنہ ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا، یعنی کہ اس وجہ سے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو آسمانوں میں مانا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ آسمانوں کے اوپر عرش پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، یعنی اتارا ہے قرآن کریم کو، اور اس صورت کو بھی، اس صورت کو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ وَفَرَضْنَاهَا، اور فرض کیے اس کے احکام، یعنی کوئی نفل یا سنت نہیں ہے بلکہ فرض ہیں۔ یہ بات بھی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس سے اگلی آیت میں کہ زانی کو، غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارنا، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے۔ یہ کوئی نفلی بات نہیں ہے کہ عمل کر لیا ٹھیک ہے، نہ کیا کوئی بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اس کے اندر اور بھی اللہ تعالیٰ نے کھلی نشانیاں، کھلے دلائل جو ہے وہ نازل فرمائے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اس میں سے پہلی بات کیا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی مرد ہو یا عورت اس کو 100 کوڑے مارو۔ یہ ہے غیر شادی شدہ کے لیے۔ پیچھے جو ہے وہ سورۃ النساء کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا کرنے والوں کے متعلق کہ ان پر اگر 4 گواہ ہوں، یعنی 4 کسی بھی عورت کے متعلق اگر کہنا ہو کہ اس نے جو ہے وہ زنا کیا ہے تو 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہے۔ مثلا ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے، ورنہ اس سے آگے جو ہے وہ 4 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو جس نے تہمت لگائی اس کو 80 کوڑے مارو۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ اسلام یعنی کہ ایک مکمل دین ہے۔ یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے کسی پر الزام لگا دے اس کو مارنا شروع کر دو، ایسی نہیں ہے، بلکہ وہ 4 گواہ پیش کرے گا، 4 بندے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہوگا، پھر جو ہے وہ اس کو کوڑے لگیں گے، یا وہ خود آ کر گواہی دے دے کہ میں نے واقعی جو ہے نا وہ اس طرح مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پھر اس کو جو ہے وہ یہ سزا ملے گی۔ اور یہ سزا حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہاں جو ہے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو جو ہے وہ قید کر لو، اور اس وقت تک قید رکھو جب تک اللہ تعالیٰ کوئی اور رستہ نہ بنا دے، کوئی اور سبیل نہ پیش کر دے، کوئی اور اللہ تعالیٰ حکم نازل نہ فرما دے۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا تھا وہ یہ حکم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سبیل بنا دی، رستہ بنا دیا، اب ان کو یعنی کہ تا حیات قید نہیں کرنا، بلکہ ان کے لیے کیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو ان کو کوڑے لگانے ہیں، 100 کوڑے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کو 1 سال کے لیے ملک بدل کرنا ہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کرنا ہے، پتھر مار مار کر مار دینا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے ان پر کوئی رحم نہ آئے۔ ٹھیک ہے نا؟ کوئی رحم نہ آئے۔ جلدہ کہتے ہیں کوڑے کو، کوڑا جو ہوتا ہے یہ جو ہے وہ عموماً چمڑے کا اس وقت ہوتا تھا، یہ بہت سخت بھی نہیں ہوتا تھا، نرم بھی نہیں، اور اسی طرح یہ بھی نہیں ہے کہ بہت سختی کے ساتھ مارا جائے کہ جو ہے وہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں، اور نہ ہی اتنی نرمی سے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی درمیانے حصے میں رکھ کر جو ہے مارا جائے، اور اس کے چہرے پر نہ مارا جائے اور نازک حصوں پر نہ مارا جائے، تو باقی حصوں پر اسے مارا جا سکتا ہے۔ تو کل وہ حدیث بیان ہوئی تھی نا کہ وہ بادشاہ جس نے 1 کوڑا بھی کم کیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی سزا دیں گے، جس نے 1 کوڑے کا اضافہ کیا اس کو بھی جہنم کی سزا ملے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کمی بیشی کرنے کا انسان کو اب اختیار نہیں رہا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا اور فرمایا یہ فرض ہے تم پر۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی ایک جماعت بھی اس وقت موجود ہو جب تم یہ سزا دینے لگو۔ یہ نہیں کہ چپ چاپ ایک کمرے میں بند کر کے سزا دے دی بس، نہیں، سب کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ باقیوں کو بھی عبرت حاصل ہو۔
باقیوں کو بھی نصیحت حاصل ہو. اسی طرح باقی بھی چیزیں، یعنی مثلا اگر سنسار کیا جا رہا ہے تو وہ بھی مومنوں کی جماعت کے سامنے ہو رہا ہو، اور اگر جو ہے وہ کسی چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے وہ بھی مومنوں کی جماعت کے سامنے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، مومن دیکھیں اس کو آنکھوں سے، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ جا کے آگے بتائیں لوگوں کو اور انہیں بھی نصیحت حاصل ہو. تو جو ایک عورت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، مزنیہ قبیلے کی، تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حد کو پہنچ چکی ہوں، مجھ پر حد نافذ کر دیجئے. یعنی وہ شادی شدہ بھی تھی، اس کے باوجود اس سے زنا ہو گیا، اب جو ہے وہ اس کو سنسار کرنا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے پیٹ میں ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، جب بچہ جنم دے لو پھر آ جانا. وہ گئی، بچہ جنم لیا تو وہ اس کو گود میں اٹھایا، آ گئی. یعنی اس کو اتنا احساس تھا کہ میں پاک ہو جاؤں، میں پاک ہو جاؤں. جب کوئی بندے سے گناہ ہو جاتا ہے نا، اس کے پاک ہونے کے طریقے ہیں. بعض گناہ صرف حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں، وہ صرف توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں. بعض کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے، وہ بندوں سے بھی اس کی معافی مانگنا، یا اس کو جو اس کا حصہ مارا ہے، حق مارا ہے، اس کو دینا بھی ضروری ہوتا ہے. بعض گناہ ہوتے ہیں جس میں حد نافذ ہوتی ہے، وہ حدود اللہ جب نافذ ہو جائیں تب بندہ پاک ہوتا ہے. مثلا چور ہے، چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو وہ پاک ہو جائے گا. قیامت کے دن اس چوری کے متعلق اس سے نہیں پوچھا جائے گا. اگر ہاتھ نہیں کاٹا گیا، خواب نے کوئی بھی سزا دے دی ہے، قیامت کے دن پھر بھی وہ گناہ باقی ہے، پھر بھی اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اسی طرح یہ ہے، زانی کی سزا جب اس کو مل گئی ہے پھر اس گناہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے. اور باقی گناہ تو ظاہری بات پوچھنے ہیں، باقی بات کا حساب ہوگا باقی کاموں کا، لیکن اس کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اگر یہ سزا نہیں ملی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، پھر جو ہے وہ چاہے جو مرضی سزا دیتے رہیں، چاہے عمر قید کر دیں ساری، اس کو کوڑے، اس کو جو ہے وہ چاہے بندوق سے مار دیں، جو مرضی کر دیں، لیکن وہ اس پر گناہ پھر بھی باقی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ عورت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ، پھر بچہ اٹھایا گود میں، آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے پھر آ جانا. پھر وہ چلی گئی، جا کے جو ہے وہ جب اس کے کھانے پینے کے قابل ہوا، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا اور اس کو لے کے آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ہاتھ کو پہنچی ہوئی مجھے پاک کر دیجیے. اتنا یعنی کہ اس کو یعنی کہ اس بارے میں توبہ کے لیے شوق تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، جاؤ اس کو لے جاؤ اور اس کو رجم کر دو. صحابہ کرام لے گئے، اس کے جو ہے وہ کپڑوں کو اچھی طرح سے باندھ کر، تو زمین کے اندر گڑھا کھود کر آدھا حصہ زمین کے اندر اس کو یعنی کہ رکھ کے، اور باقی حصے میں اوپر جو ہے وہ پتھر مارنے شروع کیے، اور پتھر مار مار کے اس کو رجم کیا. تو پتھر مارتے ہوئے ایک صحابی کے ہاتھ میں جو ہے وہ کوئی ہڈی آ گئی، اس نے وہ بھی اس کو ماری، تو اس سے خون کا ایک فوارہ نکلا، اس کے کپڑوں پر یا اس کے جسم پر پڑ گیا. تو اس کے منہ سے نکلا کہ یہ پلید تھی، مجھے بھی پلید کر گئی خون کے چھینٹوں کی وجہ سے. تو باقی صحابہ نے یہ بات سن لی، انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور تمام صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے 70 گناہ گاروں پر تقسیم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے. یعنی ایسی سچی توبہ کی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو گئی ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا، کیونکہ اب وہ پاک ہو چکی تھی گناہ سے، جو اس نے گناہ کر لیا تھا. باقی وہ مومنہ تھی اور باقی نیک کام تھے اس کے، یہ اس سے گناہ ہو گیا غلطی سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے معاف فرمایا. اور اسی طرح جو اس کا خامن تھا، جس نے اس شخص کے ساتھ زنا کیا تھا، اس عورت کے ساتھ زنا کیا تھا جس شخص نے، وہ شخص بھی بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں جو ہے وہ میں حد کو پہنچ چکا ہوں، مجھ پر حد نافذ کیجئے، سنسار کیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یعنی کہ سوال جواب اچھی طرح سے پوچھا کہ واقعی زنا کیا ہے یا کہ ویسے یعنی کہ چھوٹی موٹی بوس و کنار ہو گیا یا کوئی نظر کی خرابی ہوگی کوئی اور. تو اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پھر پوچھا، اس کو ذرا سونگھ کے دیکھو کہیں اس کے منہ سے شراب کی بو نہ آتی ہو، نشے میں نہ ایسا کہہ رہا ہو، باقاعدہ ہوش و حواس بات کر رہا ہے. یعنی یہ چیزیں لینا ضروری ہیں. یعنی اگر یا تو 4 گواہ ہو جائیں یا وہ بندہ خود آ کر پیش ہو جائے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، پھر وہ دیکھا جائے گا کیا نشے کی حالت میں تو نہیں ہے، یا اس کا دماغ وغیرہ تو نہیں خراب، ایسے ہی آ کر تو نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے نا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح تحقیق کر کے پھر صحابہ کرام سے کہا، جاؤ اس کو عیدگاہ میں لے جاؤ اور اس کو رجم کر دو. تو صحابہ کرام لے گئے، جا کے جب اس کو رجم کرنے لگا نا، جب پتھر پڑے تو وہ ڈر کے بھاگ گیا. پتھر کھانا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا، جان دے دینا اس طرح سے. وہ ڈاگ بھاگا، صحابہ کرام اس کے پیچھے بھاگے، کافی دور جا کے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے پھر اس کو مارے پتھر، اور مار کے جو ہے نا اس کو
رجم کر دیا، سنسار کر دیا، مر گیا۔ تو آ کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھاگ گیا تھا، اس کو بھاگنے دینا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ کتنا اچھا دین ہے کہ یعنی کہ کسی پر اتنی تنگی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ تو چونکہ اس پر گواہ موجود نہیں تھے، اس نے خود آ کر اقرار کیا تھا اور خود ہی پھر بھاگ رہا تھا۔ اچھا، تو یہاں سے یعنی کہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے پاک ہونے کے طریقے نازل فرمائے ہیں، یہ طریقے اسی طرح سے ہمیں ماننا ضروری ہیں، یہ فرض ہے ہم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ وہ بھی ان طریقوں کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو گناہوں سے پاک کریں۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ مثلاً جیسے وہ مشرف نے کہا تھا کہ جی میں ہاتھ کٹوا قوم کو ٹنڈا نہیں کرنا چاہا، ایسی بات نہیں ہے، قوم ٹنڈا نہیں ہوگی، صرف 2-4 بندوں کے کاٹنے پڑیں گے، 2-4 زانیوں کو سزا دینی پڑے گی۔ جب یہ دی جائے گی تو انشاءاللہ سارے جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، باقیوں کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، باقیوں پر اس کا اثر ہی ایسا پڑ جائے گا، ٹھیک ہے نا، اثر ہی ایسا پڑ جائے گا کہ وہ دیکھ کر ہی ڈر کے بھاگ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ادھر سائی وال کا ایک واقعہ سنا رہے تھے، ایک بندہ جو ہے نا وہ سعودی عرب چلا گیا، تو وہاں جو ہے نا یہاں وہ زنا وغیرہ کرتا رہتا تھا، وہاں اس کے سامنے ایک دن جو ہے نا وہ زانی کو انہوں نے جو ہے وہ جب سزا دی نا، تو اس نے یہ دیکھ لیا آنکھوں سے، وہ جمعے کے بعد یعنی کہ سارے لوگ جمع تھے وہاں، سزا ہو رہی تھی اس کو، جب اس نے سزا اپنی آنکھوں سے دیکھی نا، وہ اسی دن ہی دوبارہ جو ہے نا وہ ویزا لگا کے پاکستان پہنچ آیا، کہتے لگا نا بھائی میں نہیں وہاں رہتا، مجھے تو زنا کیا تھا، اگر میں نے زنا کر لیا تو میرے تو یہ جو ہے نا وہ مجھے بھی یہ سزا مل جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ افیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے وہ اس دن میں نے واقعہ بتایا تھا کہ وہ عالم دین ہمارے استاد تھے، وہ وہاں پر جو ہے نا سعودی عرب میں پڑھتے تھے مدینہ یونیورسٹی میں، وہ ایک دن مسجد نبوی میں گئے تو سارے ماحول پر ایک خوف طاری تھا، اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ آج جو ہے نا وہ مدینے میں حد نافذ ہوئی، ایک چور کا ہاتھ کاٹا گیا، اور یہ 10 سال بعد واقعہ پیش آیا ہے۔ ہر ایک بندہ خوف زدہ تھا، اور ہر بندہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، کوئی ذکر اذکار میں مگن تھا، کوئی یعنی کہ افسوس زدہ تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ 10-10 سال تک وہاں چوری نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ اللہ کی حدود نافذ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ایسا پیارا نظام ہمیں بھی زمین کے باقی حصوں پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔